بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. آج ہم سیکنڈ ایئر اردو میں حصہ نثر میں ایک اور افسانہ پڑھیں گے. اس افسانے کا عنوان ہے مائیں. یہ افسانہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور احمد ندیم قاسمی کے متعلق ہم حصہ غزل میں جو غزل پڑھ چکے ہیں، کون کہتا ہے کہ موتا ہے تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، وہاں پر قاسمی صاحب سے متعلق کافی باتیں ہو چکی ہیں. بہرحال اسکرین پر قاسمی صاحب سے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اس لیے ابھی ہم احمد ندیم قاسمی کے متعلق اتنی گفتگو نہیں کریں گے. ہم آئیں گے افسانے کے اوپر. افسانہ مائیں انتہائی دلچسپ اور نفسیات کے قریب اور ساتھ ساتھ فطرت انسانی کے اصولوں سے مزین ایک انتہائی خوبصورت افسانہ ہے. یہ اس افسانے کو سمجھنے کے لیے بھی ہم اس کے اسلوب پر اور باقی چیزوں پر جہاں بات کریں گے وہاں ہم اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے بھی، تاکہ ہم ذرا جملہ بجملہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے افسانہ پڑھتے ہیں. مائیں. محلے والوں کو ایک دن ایسا یاد نہ تھا جب راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی بیویوں میں تو تکار نہ ہوئی ہو. تو تکار جھگڑا. جس روز اس تو تکار میں دیر ہو جاتی تو وہمی قسم کے لوگ ڈر کے مارے بار بار آسمان کی طرف دیکھنے لگتے کہ ٹوٹ نہ پڑے. دونوں بیگمات کے درمیان جھگڑا نہ ہونا ایسا ہی تھا جیسے صبح کا وقت ہو جائے اور سورج نہ نکلے. کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے. احمد ندیم قاسمی کے اس افسانے کے بالکل آغاز میں ہی یہ پتہ چل رہا ہے کہ بیگم خواجہ اور راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی بیویاں آپس میں لڑتی تھیں، اور یہ اس قدر پکی روٹین تھی ان کی لڑائی کہ اگر لڑائی نہ ہو تو یوں لوگ سمجھتے تھے جیسے کوئی انہونی بات ہو گئی ہو. راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے گھر متصل تھے، یعنی کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تو دوسرے کی دیوار کا پلستر اکھڑ جاتا، یعنی کہ دیوار ملی ہوئی تھی. یہی وجہ تھی کہ ایک روز دوبارہ جھگڑا ہو گیا. معمول کا جھگڑا تو دوپہر کو ہی ہو چکا تھا، مگر شام کو ہلکا سا زلزلہ آ گیا اور بیگم راجہ یہ سمجھی کہ بیگم خواجہ نے ملحقہ کمرے میں پلنگ گھسیٹا ہے. جھپٹ کر کھڑکی میں منہ ڈالا اور بیگم خواجہ کو وہ بے نقط سنائی کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھی بھول گئی. بے نقط سنانا، اتنا برا بلا کہا. یعنی کہ یہ ان کی عادت تھی کہ یہ دونوں خواتین ایک دوسرے سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈا کرتی تھیں. یہ بھی ہمارے مشرقی تہذیب میں ہماری خواتین کی نفسیات کی عکاسی سے ہوتی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی لڑائیاں دیکھنے میں آتی ہیں اسی طرح محلے میں. پھر جب شوہروں نے اپنی اپنی بیگم سے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو زلزلہ آ رہا ہے، تو جب جا کر بیگم راجہ سارا قصہ سمجھے. یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی وجہ کے ایک دوسرے پر الزام تراشی کی اس قدر عادت تھی کہ زلزلہ آ رہا تھا، زلزلے کی وجہ سے گھر تھوڑا سا ہلنے لگا تو بیگم راجہ نے یہ سمجھا کہ ساتھ والے گھر میں خاتون نے پلنگ کو گھسیٹا ہے اور اسی پر جا کر ایک دوسرے کو سنانے لگی. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ زلزلہ آ رہا ہے. وہیں دھپ سے بیٹھ گئی، ایک دم نیچے بیٹھ گئی. انہوں نے سنا تھا کہ زلزلے میں اگر کوئی لڑکھڑا جائے اور گر پڑے تو اسے مرگی کا مرض ہو جاتا ہے. یہ بات بھی بہت زیادہ توہماتی بات ہے. کہا یہی جاتا ہے کہ اگر زلزلے کے دوران آپ چل رہے ہوں تو گر جائیں تو پھر انسان کا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. یہ بھی ایک واہمہ ہے. اس وقت بیگم خواجہ نے جھینپی اور ڈری ہوئی بیگم راجہ کو ایسی نفرت سے دیکھا جیسے وہ ان پر تھوکنا چاہتی ہے، مگر بے بس ہیں کہ منہ حلق تک خشک ہو چکا ہے. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. بیگم خواجہ کیونکہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھیں، انہیں بلا وجہ ہی بیگم راجہ نے بہت کچھ سنا دیا تھا. اس لیے انہیں اتنا غصہ آ رہا تھا کہ جھینپی ہوئی، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی سی شرمندہ اور ڈری ہوئی، زلزلے کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی. اس کے منہ پر تھوکنا چاہتی تھی لیکن حلق خوش تھا کیونکہ خود بھی ڈری ہوئی تھی. نہ تو راجہ صاحب سے بیگم خواجہ اور نہ ہی خواجہ صاحب سے بیگم راجہ پردہ کرتی تھیں. یعنی کہ دونوں کے شوہر
بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے تھے اور یہ لوگ ایک دوسرے کے ہمسائے ہونے کے ناطے پردہ ان کا نہیں تھا. کئی بار ایسا ہوا کہ راجا صاحب شیو بنانے بیٹھے تو بلیڈ ختم پا کر اٹھے اور کھڑکی میں جا کر پکارے, خواجہ صاحب ایک بلیڈ عنایت کر دیجئے, اور یہ بلیڈ بیگم خواجہ نے راجا صاحب تک پہنچایا. اور اسی طرح کئی بار خواجہ صاحب کو بوٹ پالش یا گرم پانی کی بوتل درکار ہوئی اور انہوں نے راجا صاحب کو پکارا تو بیگم راجہ مطلوبہ چیز خواجہ صاحب کے حوالے کی. یہ بھی ہمارے یہاں کی کلچر میں ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اس قدر اچھے تعلقات جب بن جائیں تو ان میں جھگڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کا ایک پہلو اپنی جگہ, لیکن گھریلو سا ماحول آج بھی مشرق کی تہذیب میں ہے کہ رہتا ہے. خواتین تب پردہ نہیں کیا کرتی ہیں ایک دوسرے سے. اس کے باوجود اپنے اپنے گھروں کے اندر شوہروں کی موجودگی میں بھی بیگمات ایسے زناٹے سے جھگڑتی کہ بعد میں تجھے اپنی ان آنکھوں سے بیوہ ہوتے دیکھوں. اچھا, خوبصورت بات یہ ہے کہ دونوں کے شوہر ایک دوسرے کی عزت بھی کیا کرتے تھے اور یہ بیگمات بھی ان کے ساتھ اچھے ان کے تعلقات تھے, لیکن اس کے باوجود دلچسپ پہلو دیکھیے, یہ بھی ہمارے ہی معاشرے کی عکاسی ہو رہی ہے کہ شوہروں کی موجودگی میں یہ دونوں بیویاں لڑتی تھیں اور لڑتے ہوئے کیا کہتی تھی, میں تجھے اپنی ان آنکھوں سے بیوہ ہوتے دیکھوں. تک جا پہنچتی. پھر کچھ دیر کے بعد راجہ صاحب کھڑکی میں جا کر پکارتے ہیں, کیوں خواجہ صاحب واک کو چلیے گا؟ اور خواجہ صاحب کسی پرلے کمرے سے جواب دیتے, ضرور چلیں گے, میں حاضر ہوا. اور پھر محلے والے جو کچھ دیر پہلے بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کی لڑائی سن چکے تھے دیکھتے کہ راجہ اور خواجہ صاحب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کسی بات پر ہنستے جا رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے لیے ان بیگموں کی لڑائی معمول بن چکی ہے, اور جس طرح وہ چھان بورا خریدنے والے سے یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ یہ چنگاڑ کر آواز نہ لگایا کرو, اسی طرح بیگمات کے جھگڑے میں مداخلت کو بیکار سمجھتے ہیں. کیا خوبصورت بات. چھان بورا لینے والے یعنی کہ پرانی روٹیاں, اچھا لوہے کے ٹکڑے لینے کے لیے جو گلی میں آواز دیتے ہوئے مختلف طریقوں سے چیختے چلاتے جو لوگ آتے ہیں شہروں میں, ان کی آواز اور بیگمات کی لڑائی کو وہ لوگ ایک جیسا سمجھتے تھے, یعنی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے کہ ان دونوں کی یہ بکواسات اس قدر عام سی بات ہے کہ اس کو دل پہ لینے کی یا اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار محلے کے ایک بزرگ نے دونوں کو روک کر کہا تھا, آپ بھلے لوگ ہیں یعنی اچھے لوگ ہیں, اپنی بیگمات کو لڑائی جھگڑے سے روکیے, پورا محلہ بدنام ہو رہا ہے. اس پر راجہ صاحب نے نہایت ادب سے کہا تھا, یہ عورتوں کا معاملہ ہے, ہم آپ ان کے معاملے میں دخل دیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے. اگر آپ اپنی بیگم صاحبہ کو ان کے پاس بھیج کر انہیں سمجھا سکے تو سبحان اللہ, ورنہ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں. اکٹھے رکھے ہوئے دو برتن بھی ٹکرا کر بج اٹھتے ہیں تو یہ دونوں تو ماشاءاللہ جیتی جاگتی عورتیں ہیں. اور خواجہ صاحب نے فوراً کہا, جیتی جاگتی اور بولتی چالتی عورتیں. یہاں پہ آپ کو ان دونوں صاحبان کی ذہنیت کا اندازہ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف خواتین. اس پر دونوں ہنس پڑے تھے اور محلے کے بزرگ بھی اپنی مسکراہٹ پھیلانے میں ناکام ہو کر بچے کی طرح شرما کر پلٹ گئے تھے. جب دونوں بیگمات جھگڑتی تھیں تو ان کی باتوں میں الزام تراشی بہت کم اور بددعائیں زیادہ ہوتی تھیں. کیا خوبصورت جملہ ہے یہ, اس جملے پہ ذرا ٹھہریے. ہمارے ہاں کی ایک یہ بھی تہذیب مانی جاتی ہے کہ جب مشرقی عورتیں آپس میں لڑتی ہیں تو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتی ہیں کہ تمہارے بارے میں مجھے یہ پتا ہے, تمہارے بارے میں مجھے وہ پتا ہے, اور اس طرح کی چیزیں, اسی کا تذکرہ آگے آئے گا. لیکن یہ دونوں عورتیں الزام تراشی نہیں بلکہ بددعائیں دیتی تھیں, اللہ تمہیں یہ کرے, اللہ تمہیں وہ کرے. شاید یہی وجہ تھی کہ محلے والوں کو جھگڑے کا زیادہ لطف نہیں آتا تھا, محلے والوں کو زیادہ مزہ نہیں آتا تھا. وجہ کیا تھی؟ مردوں نے تو سرے سے دلچسپی لینا ہی چھوڑ دی تھی. مرد بھی اس لڑائی پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے. البتہ عورتیں بیگم خواجہ اور راجہ کی پہلی ہی آواز پر لپک کر چھتوں پر چڑھ جاتی یا کھڑکیوں میں سے آدھی آدھی باہر نکل آتی, مگر جب جھگڑا ختم ہوتا تو یوں اداس چہرے لیے پلٹتی جیسے سونے کی تلاش میں پہاڑ کھود کر خالی ہاتھ آ رہی ہوں. عزیزان, آپ ذرا اس جملے پہ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ
جن معاشروں میں آپ اور ہم رہتے ہیں یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہماری خواتین کا ایسا ہی ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ اگر دو افراد کا جھگڑا ہو تو نہ صرف اس کو سننا بلکہ پھر لے جا کر گھر گھر پھیلانا. اب یہ خواتین جو بیگم خواجہ اور بیگم راجہ کی لڑائی کو فوراً چھتوں پہ چڑھ کے بہت جلدی کان لگا کے سنتی تھی، وہ مایوس ہی اسی لیے ہوتی تھی کہ یہ دونوں خواتین بددعاؤں کے علاوہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتی تھی کہ جس کی بریکنگ نیوز یہ خواتین بعد میں محلے کی عورتیں بنا سکیں. انہیں یہ سوچ کر بہت دکھ ہوتا تھا. کیا سوچ کر دکھ ہوتا تھا عورتوں کو؟ کہ نہ تو بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے کسی آشنا کی نشاندہی کی ہے اور نہ ہی بیگم خواجہ نے بیگم راجہ کی کوئی اخلاق سوز تانا دیا ہے. یعنی کبھی بھی یہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے کیریکٹر پہ بات نہیں کرتی تھی، کسی آشنا کے کہ تمہارا پہلے اس سے چکر تھا، یہ تھا، وہ تھا. اسی طرح کی باتیں عموماً ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں اور پھر عورتیں اس کو سنتی ہیں، پھر جا کر گھر گھر پھیلاتی ہیں. ایک دوسرے کے کیریکٹر پہ بات نہیں کرتی تھی. یہ سمجھیے کہ محلے کی عورتوں کو یہ جھگڑا مجبوراً سننا پڑتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح مریض بے نمک مرچ کا کھانا کھانے پر مجبور ہوتا ہے. کیا خوبصورت مثالیں دی ہیں قاسمی صاحب نے. یہ جھگڑا جس طرح بے وجہ شروع ہوتا تھا اسی طرح بے وجہ ختم بھی ہو جاتا تھا. مثلا بیگم راجہ کے بیٹے کی گیند اچھل کر کھڑکی میں سے گزری اور بیگم خواجہ کی بالٹی میں جا گری. اب بیگم راجہ چیخ رہی ہیں. بیگم خواجہ نے جان بوجھ کر گیند بھگو دی کہ گیلی مٹی سے بھر جائے اور مٹی سے بچے کے ہاتھ بھر جائیں اور ہاتھوں سے اسے کپڑے خراب کر لے اور بیگم راجہ کو پھر سے کپڑے دھونے پڑے اور صابن الگ سے خرچ ہو، وقت الگ ضائع ہو. کیا خوبصورت نیگیٹو ذہنیت جس طرح خواتین کے اندر پلتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ گیند اچھل کر ان کے گھر گری اور اتفاق سے پانی میں ڈوب گئی گیند، تو وہ گیلی گیند واپس جاتی ہے تو اس کے ساتھ باقی چیزیں باتیں یہ خواتین خود جوڑ لیا کرتی تھی کہ جان بوجھ کر مٹی میں پھینکا ہے تاکہ بچے کے کپڑے گندے ہوں، مجھے دھونا پڑے گا تاکہ میں تکلیف میں رہوں، میرے گھر میں صرف کا نقصان ہو. اور واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ بات سے بات کھینچنے کے لیے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ادھر بیگم خواجہ کا اصرار ہوتا تھا. اب وہ کیا کہتی تھی؟ گیند بچے نے نہیں بیگم راجہ نے پھینکی ہے، تاک کر یعنی نشانہ لگا کر بالٹی ہی میں پھینکی ہے کیونکہ نل بند ہو چکا تھا، نل میں پانی نہیں آ رہا اور اب پینے کے پانی کے لیے بہشتی ماشکی سے پانی لانے والے کو بہشتی کہتے ہیں. ایک مشق کے لیے کہا جائے گا جو غضب خدا کا ایک مشق کے پورے 2 آنے لیتا ہے. اب دیکھیے دوسری طرف بھی یہ الزام ہے کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ہمارے گھر میں پینے کا پانی نہیں ہے تو اسی پانی کو خراب کرنے کے لیے اس عورت نے خود جان بوجھ کے گیند پھینکا ہے وغیرہ. بات بڑھتے بڑھتے اس انتہا کو آ جاتی کہ اللہ کرے تیرا بچہ مر جائے. میرا بچہ خدا کا مال ہے پر اللہ کرے پہلے تیرا بچہ مرے کہ میں اپنی آنکھوں سے تجھے اپنے یہ چڑیلوں جیسے بال نوچتے دیکھوں. میں کبھی کھڑکی میں سے کود کر آؤں گی اور تیری زبان پر انگار رکھ دوں گی. ایک دوسرے کو دھمکیاں دیکھیں. ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کریں گی کچھ بھی نہیں ہے خواتین. اس سے پہلے میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، ٹانگیں ٹوٹیں تیری اور تیرے ہوتے سوتوں کی. پھر دونوں ایک دوسرے کو گھور کے دیکھتی، پھر دونوں غصے سے رونے لگتی اور کچھ دیر کے بعد دونوں اپنے اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں. جھگڑے کا آغاز عموماً بیگم راجہ کی طرف سے ہوتا تھا. بیگم خواجہ کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ جیسے اس آغاز کے انتظار میں ہوتی تھی، یعنی کہ وہ اس آغاز کے انتظار میں ہے کہ کب بیگم خواجہ بات کرے گی اور یہاں سے انہوں نے ایک بار بھی بیگم راجہ کو نظر انداز نہ کیا. مگر ایک روز یہ عجیب واقعہ ہوا کہ بیگم خواجہ آنکھوں میں خون اتارے کھڑکی میں آئیں اور بولی، اے بیگم صاحبہ ذرا سامنے تو آ. یہاں سے آگے کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ دیکھیے گا. بیگم راجہ خم ٹھونک کر یعنی کہ پوری دلیری کے ساتھ میدان میں اتری اور حسب معمول جھگڑنے کا آغاز کرنے ہی لگی تھی کہ بیگم خواجہ نے آغاز کیا. اس بار بیگم خواجہ لڑنے کے لیے آئی ہیں، بیگم راجہ نہیں آئی ہیں. وہ بولی، تیرے لڑکے نے آج میرے لال کے ران میں پینسل ماری ہے. ران ٹانگ کے اوپر والے حصے کو کہتے ہیں جو گھٹنے سے اوپر کا حصہ جہاں نرم گوشت ہوتا ہے وہاں پر باریک سکہ اس کے چمڑے میں گھس گیا ہے اور وہ رو رو کر اپنی جان ہلکان کیے دے رہا ہے. جان ہلکان کرنا یعنی کہ بہت زیادہ رو رہا ہے. میں اگر اس کے بدلے تیرے لونڈے
بیٹا، لال اور لونڈا یہ لفظوں کا چناؤ ہے، حالانکہ یہ سب بچوں کو ہی کہا جاتا ہے. لال محبت میں کہتے ہیں، جبکہ لونڈا ذرا سا تضحیک میں، کہ پیٹ میں چاقو گاڑ دوں. پھر کیا خوبصورت جملے ہیں، ذرا دیکھیے گا. کہتے ہیں کہ میں اگر تیرے بیٹے کے پھر یہی کہ میں تیرا کلیجہ کچا چبا لوں گی. بیگم راجہ نے جواب دیا. غضب خدا کا. بیگم خواجہ بگڑی، غصہ آیا. میں کہتی ہوں تیرے لڑکے نے میرے لال کو زخمی کر دیا ہے، اور انصاف دیکھو، لوگوں کہتی ہے کہ میں تیرا کلیجہ چباؤں گی. ارے تو نے میرے بیٹے کے پیٹ میں چاقو گاڑے تو پھر میں تیرا کلیجہ نہیں چبا لوں گی تو کیا تیری دعوت کروں گی؟ بیگم راجہ کڑکی. پر تیرا بیٹا ہے کہاں؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح. اسے کوئی خراج بھی آئی ہے کہ تو عادت پوری کرنے کو بھگ جھک کر رہی ہے؟ یکا یک بیگم خواجہ پلٹی. اب وہ بیگم خواجہ بیٹے کو لینے گئی ہیں، اور پرلے کمرے سے، دوسرے کمرے سے اپنے بچے کو اٹھا کر رو رو کر اس نے آنکھیں سجا لی تھی. یعنی کہ بچہ واقعی بہت رو رہا تھا، بہت درد ہو رہا تھا بچے کو. پھر بیگم خواجہ نے اس کی ران سے پاجامہ ہٹایا، یعنی کہ ماں نے بچے کے ٹانگوں سے پاجامہ ہٹایا، اور بولی لے دیکھ اپنی منحوس آنکھوں سے. آنکھیں تو منحوس ہوں گی تیرے باپ دادا کی، بیگم راجہ نے کہا، اور پھر کھڑکی کے پاس آ کر بولی پر ذرا دیکھوں تو. پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ دم بخود ہو کر رہ گئی. دیکھیں جی، پہلی مرتبہ لڑائی کا مزاج بدل جائے گا. وہ حیران ہو گئی، واقعی حیران ہو گئی بیگم راجہ. ایک لمحہ یوں ہی چپ چاپ کھڑی رہی، پہلے تو دیکھتی رہی، پھر انگلی سے بچے کی ران کے اس مقام کو چھوا جہاں سے نکیلی پنسل نے جلد ادھیڑ دی تھی. پہلے چپ چاپ دیکھتے رہی، پھر آہستہ سے بچے کی ران پہ ہاتھ رکھ کے اس جگہ کو چھوا جہاں نکیلی یعنی کہ نوکدار پینسل نے جلد اکھاڑ دی تھی. خون رس کر جم گیا تھا. منظر کشی دیکھیے گا، خون تھوڑا سا نکلا ہے اور جم چکا تھا، اور آس پاس سرخی کا دائرہ سا بن گیا تھا. بچہ انگلی کے مس سے بلبلا اٹھا، ایک دم تکلیف ہوئی تو بیگم راجہ نے دونوں ہاتھ بڑھا کر بیگم خواجہ کے ہاتھوں سے بچے کو اٹھا لیا. حالانکہ اسی کے ماں کو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہی تھی، میں تیرے بچے کو مار دوں گی، میں یہ کر دوں گی. ایک دم ماں کی ہاتھ سے اس بچے کو اٹھایا اور اسے اپنے کولے پر بٹھا کر تھپکنے لگی، جس طرح خواتین رکھتی ہیں پہلو میں، اس کونے پر ماؤں کا ایک انداز ہوتا ہے تھپکنا، اس کی پیٹھ پر آہستہ آہستہ ہاتھ سہلانا. اور خود رونے لگی ہیں. یہ کہنے لگی آگ لگے ان ہاتھوں کو جنہوں نے تیرے پھول جیسے جسم کو ادھیڑا ہے. یعنی کہ اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہے. آنے دے کوشا کو. اب اپنے بیٹے کے بارے میں بددعائیں، تیرے سامنے ایسی ماروں گی کہ طبیعت ہری ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہو جائے گا. پھر وہ بیگم خواجہ کے بیٹے کے آنسو پہنچنے لگی، اسے چومنے لگی. تو جگ جگ جیے. اب کیا کہتا ہے، ذرا خوبصورت جملہ دیکھیے. تو جگ جگ جیے یعنی کہ تو ہمیشہ جیتا رہے میرے بچے. تو سہرے باندھے یعنی تو جوان ہو جائے، تیری شادی ہو. میں تو کہتی ہوں تو خواجہ خضر کی عمر پائے، حضرت خضر کی، یعنی کہ لمبی عمر. تلمی ہے یہ. بس اللہ کرے کہ تیری ماں مر جائے. یعنی اب بھی اس تمام صورتحال میں بھی ماں کو بددعا دے رہی ہے. یہ کہہ کر بیگم خواجہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی کھڑی اپنے آنسو پہنچ رہی تھی. یعنی کہ ماں بھی بچے کے اس جھگڑے میں خود تو رو رہی ہے، اور اپنے مرنے کی بددعا سن کر آنسوؤں میں مسکرانے لگی تھی. پہلی مرتبہ بیگم خواجہ نے بجائے غصے میں اسے ہنسی آئی، وہ بھی مسکرانے لگی. اسے برا نہیں لگا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے ممتا، یہ ہے ماں. یہاں پر کہانی کا کلائمیکس ہوتا ہے کہ ماں وہ ہستی ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے دعائیں اگر سنیں تو اپنی موت کی بددعا بھی اس کو اچھی لگنے لگتی ہے. اتنے میں بیگم راجہ کا بیٹا آ گیا. اسے دیکھتے ہی بیگم راجہ اس پر جھپٹی یعنی حملہ کر دیا، اور اکٹھے یعنی ایک ساتھ 4-5 تھپڑ اس زناٹے کے مارے کہ بچے کی چیخیں پورے محلے میں گونج گئی. بیگم راجہ نے اپنے بیٹے کو پکڑ کے 4-5
پھر وہ باورچی خانے سے ایک لکڑی اٹھا کر لائی، یعنی لکڑی مارنے کے لیے، اور بولے تو نے اس بچے کو ایک زخم دیا ہے، آج میں تجھے ایسے ہی 100 زخم دوں گی تاکہ تجھے عمر بھر یاد رہے کہ دوسروں کے جسم میں جان ہوتی ہے۔ بیگم راجا کا بیٹا ماں کے تیور اور لکڑی کو دیکھ کر چیخا، اور پھر کھڑکی میں سے بیگم خواجہ گرجی، یہ لکڑی رکھ دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ کیا ممتا ہے کہ یہی خاتون جو تھوڑی دیر پہلے تک شکایت کر رہی تھی کہ تمہارے بیٹے کو سامنے لاؤ تو میں پیٹ میں چھری مار دوں گی، وہی عورت وہاں سے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ لکڑی رکھ دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بیگم خواجہ کی یہ مداخلت بہت بری لگی۔ تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ میں اسے ضرور سزا دوں گی۔ پھر وہ اپنے بچے کے پاس جا کر کڑکی چیخنے لگی، پھر مارے گا کسی کو؟ اور جواب سننے سے پہلے انہوں نے ایک لکڑی بچے کے پیٹ پر دے ماری۔ اچانک بیگم خواجہ کھڑکی میں سے کود کے آئی اور بیگم راجہ کے بلکتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگا کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ لے جی، بیگم خواجہ خود بچا رہے ہیں بچے کو۔ کون سا غضب آ گیا آخر؟ ذرا سی پینسل ہی تو لگی ہے۔ اب تھوڑی دیر پہلے تک جس الزام کو بہت بڑا سمجھ کے بیگم خواجہ لڑ رہی تھی، اب اس کو وہ ذرا سا کہنے لگی یہ ذرا سی پینسل ہے۔ بیگم راجہ نے بیگم صاحب خواجہ کے بیٹے کے ران سے پاجامہ اٹھاتے ہوئے، پھر زخم کی بڑھتی ہوئی سرخی دیکھ کر وہ روتی ہوئی بچے سے لپٹ گئی اور اسے سینے سے لگا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب ذرا کیفیت دیکھیے، آمنے سامنے کھڑی بیگموں کو یکایک احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے بچوں کو سینے سے چمٹائے رو رہی ہیں، یعنی کہ بیگم خواجہ کی گود میں بیگم راجہ کا اور بیگم راجہ کی گود میں بیگم خواجہ کا بیٹا ہے۔ اس صورتحال کا انکشاف ان پر ایک ساتھ ہوا کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگیں۔ پھر بیگم خواجہ ہنسی روک کر بولی، ہائے ہم بھی کیسی پاگل ہیں۔ پاگل ہوگی تو، بیگم راجہ بولی اور ساتھ ہی زور کا قہقہا مارا۔ بیگم خواجہ نے اس قہقہے کا ساتھ دیا۔ پھر دونوں ایک دم رک گئی کیونکہ دونوں بچے اپنی ماؤں کو ہنستا دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگے تھے۔ عزیزان گرامی، میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو ممتا ہوتی ہے یہ بہت دنیا میں لاشریک جذبہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ دنیا میں کسی اور انسان سے یہ والی امید نہیں رکھ سکتے۔ بہن آپ سے ضرور محبت کرے گی، بھائی آپ سے ضرور محبت کرے گا، باپ بھی آپ کو چاہے گا، آپ کے دوست آپ کو چاہیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ ماں صرف ماں ہوتی ہے، اور ماں کا جذبہ کیا ہوتا ہے، مائیں کیا ہوتی ہیں، وہ ابھی آپ دیکھ چکے۔ قاسمی صاحب کے اس افسانے سے ہمیں ایک درس ملا کہ ماں وہ ہے کہ جس کے متعلق رضا سرسوی کہتے ہیں کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ اور کیا عجیب کیفیت ہے کہ یہ مائیں ہی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی کی کل اذیت کو اولاد کی خاطر اس خوشی سے قبول کر لیا ہوتا ہے کہ اولاد اس کا کبھی بھی اس شکریہ یا اس کا شکر ادا کرنے میں اولاد ناکام ہے۔ عزیز طلبہ، اس افسانے کے بعد میں صرف اس جملے کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا کہ جن کے والدین کا سایہ سروں پہ سلامت ہے، جن بچوں کی مائیں حیات ہیں، اپنی ماؤں کی عزت کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بے بدل نعمت جس دن چھن جائے پھر دوبارہ واپس نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ماؤں کی عزت کر سکیں، اور اگر خدا نہ کرے کہ کسی کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہے تو پروردگار انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔